ویلکم ویلکم۔ ہیلو، السلام السلام علیکم۔ واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ویلکم بھابھی جی، ویلکم۔ على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون۔ بڑوں کا احترام اپنی جگہ، مگر اسلامی تعلیمات ہر رشتے، ہر تعلق سے بالا ہیں، محترم ہیں۔ یہ کیا ہو گیا بڑی عمر کی خواتین کو، ان کی عقل کو حرص مال، دکھلاوا، واہ واہ نے انہیں اندھا ہی کر دیا۔ اپنے آپ کو بہت اچھی ساس ثابت کرنے کے چکر میں بہو کو گھر لاتے ہی توہم پرستی شروع کر دی۔ رب کو ناراض کر کے اس خوشامد، چاپلوسی اور دنیا کی نظر میں اچھا بننے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، الٹا یہ سب گلے کا توق بن جاتا ہے۔ قرآنی تعلیمات کی اتنی بے ادبی کہ قرآن لگا کر اس کے سامنے ہندوانہ رسمیں، طور طریقے، چوری اور سینہ زوری والی بات نہیں، نافرمانی وہ بھی علی الاعلان، اور اس کھلی بغاوت کو بڑی سعادت سمجھ کر ریکارڈ اور اپلوڈ کیا جاتا ہے، جیسے سمعنا و اطعنا ہو رہا ہو۔ ایسا سمعنا و عصینا تو عہد رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے منافق بھی نہیں کرتے تھے، وہ بھی راعنا کا سہارا لیتے۔ اور یہ ایک طرف قرآن کی تلاوت، سورہ بقرہ کی آیات جو شیاطین کو بھگانے کا کام کرتی ہیں۔ اب دیکھیں کہ ایسے ایک طرف شیاطین کو بھگانے والی آیات، سورہ بقرہ یا قرآن کا کوئی حصہ تلاوت کیا جا رہا ہو، دوسری طرف قرآنی تعلیمات کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہوں، خلاف ورزی ہو رہی ہو۔ قرآن کو بس مکان کی برکت، در و دیوار کو سنانے کے لیے لگا دیا جاتا ہے، اور اکثر وہ بہنیں بھی جو اپنے گھر کے کام کاج میں مصروف ہوتی ہیں، اوپر کے حصے میں قرآن چلایا اور نیچے آ گئے، جی گھر سے آسیب بھاگ جائیں گے۔ یاد رکھیں کہ آسیب خود تو بھاگیں گے، شیاطین تو جائیں گے، اپنے ساتھ ساتھ انسان نما جو ان کے ساتھی ہیں، انسان نما اصل شیاطین ہیں، ان کو بھی لے کے نکلیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ پھر تلاوتیں ہو رہی ہوتی ہیں، وظائف ہو رہے ہوتے ہیں، اور گھروں میں لڑائی جھگڑے، ناچاکی، اختلافات، طلاق سب جاری ساری ہے۔ یہی ہے نا کہ ہم اس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، ہم الٹا مذاق اڑا رہے ہیں، ہم بے ادبی کر رہے ہیں، ہم گستاخی کر رہے ہیں۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ شیطان نے اسے اتنا مزین کر کے پیش کیا کہ اپنی یہ بدبختی الٹا سعادت لگتی ہے کہ ہم نے تو تلاوت قرآن کی موجودگی میں بہو کو ویلکم کیا۔ ضعیف الاعتقادی کی، توہم پرستی کی اور مشرکوں سے مشابہت کی انتہا ہے کہ قرآن کو بھی برکت کے لیے کافی نہ سمجھا، اور ہندوؤں کی طرح دلہا دلہن کو گھر میں داخل ہونے سے پہلے روک کر تیل کو سر پر سے وارا، اور پھر وہ تیل دروازے کے دونوں کونوں میں راستے میں ڈالا۔ اس سے یہ شگون لیا جاتا ہے کہ دلہن کے قدم خیر و برکت کا سبب بنیں گے۔ کاش کہ اسی تلاوت قرآن کو ہی برکت کے لیے کافی سمجھ لیتے، اور قرآن کی تعلیمات کے مطابق نبی کے طریقے کو اہمیت دیتے، جو گھر میں داخل ہونے سے قبل کی دعا ہے، اللہ کا نام لینا اور سلام کہنا ہے۔ قرآنی آیت ہے فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً۔ یہ اللہ کی طرف سے تحفہ، ویلکم اور باعث برکت ہے۔ اس سے بڑی برکت اور کیا ہو سکتی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم میں حدیث ہے، اللہ نے اس شخص کی ضمانت لے رکھی ہے کہ اگر وہ زندہ رہے تو بقدر ضرورت روزی ملتی رہے، اور اگر وفات پا جائے تو جنت میں داخل ہو جائے۔ وہ شخص جو گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کرے۔ ہم نے ہیلو ہائی کو کلچر بنایا، ہم نے تیل ڈالنے کو، چاولوں کے پیچھے پھینکنے کو، قرآن کے سائے میں رخصتی کو رسموں کے طور پہ اپنایا، سورہ بقرہ کو لگایا، لیکن قرآنی تعلیمات، اسلامی احکامات کی کھلے عام علی الاعلان دھجیاں اڑائیں
اور یہ صرف ایسے ہی نہیں کہ ریاکاری، شو آف اور اس طرح کے چکر میں ہو رہا ہے. یاد رکھیں کہ یہ باقاعدہ بزنس ہے، کاروبار ہے. کوئی بھی خواہ مخواہ اپنی پرائیویسی شیئر نہیں کرتا. آپ کی طرف سے معاوضہ ہی اتنا ملتا ہے کہ وہ کھلے دل سے یہ سب کرتے ہیں. یوٹیوبرز، شوبز سیلیبریٹیز، ان کی یہ شادیاں، یہ صرف شادیاں اور خوشیاں نہیں ہوتیں، بلکہ اصل کمائی، کام اور کاروبار کا وقت ہوتا ہے. ان کے ذریعے وہ جتنا خرچ کرتے ہیں اپنے ان فنکشنز پر، ویوز لے کر اس سے زیادہ، کئی گنا زیادہ وصول کرتے ہیں. دولت بھی، دولت کی دولت جتنی خرچ ہوئی اس سے زیادہ آ گئی. مزید آفرز، پروجیکٹس، کام، شہرت، مقبولیت، یہ سب مفت کا مل جاتا ہے. اسی لیے وہ یہ سب کرتے ہیں، اپنی پرائیویسی کو بھی پبلک کر دیتے ہیں. اور اس کا مطلب ہے ہم برابر کے ذمہ دار ہیں. حد تو یہ ہے کہ ہم بھی اب گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے اور اس سب کو ہم نے آئیڈیلائز کرنا شروع کر دیا. یہ سب دکھانے کا، بتانے کا مقصد آگاہ کرنا ہے تاکہ ایسی رسموں سے جان چھوٹے اور قرآن کی یوں بے ادبی اور گستاخی نہ ہو، اور وہ بھی ایک مسلمان کے ہاتھوں.